جانے مسائل تو علماء سے پوچھیں، یہ حکم مبین ہم کو رب سے ملا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، پروگرام دارالافتاء اہل سنت میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ اللہ پاک ہم سب کو علم نافع عطا فرمائے، جو علم سیکھیں اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عظمت عالی شان ہے، زینوا مجالسکم بالصلاۃ علیہ فإن صلاتکم علیہ نور لکم یوم القیامہ۔ اپنی مجلسوں کو مجھ پر درود پڑھ کر آراستہ کرو کہ تمہارا مجھ پر درود پڑھنا قیامت کے دن تمہارے لیے نور ہوگا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، صلاۃ و سلاما علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ۔ آج کے ہمارے پروگرام میں مہمان مفتی حسان صاحب ہیں، حضرت آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ جزاک اللہ۔ کیسے مزاج گرامی؟ الحمدللہ رب العالمین۔ ناظرین کرام، آئیے بڑھتے ہیں، مفتی صاحب سے پہلا سوال پوچھتے ہیں۔ حضرت، حج کا جیسے ہی سیزن ختم ہوتا ہے اور کئی لوگ لاکھوں لاکھ عشاق حج کی ادائیگی کے بعد وہ مدینہ شریف کی طرف حاضری کے لیے بھی جاتے ہیں، اور ایک تعداد ہے کہ جو حج سے پہلے یہ حاضری دے دیتے ہیں اور پھر حج کرنے کے بعد وہ اپنے وطن کی طرف واپسی لوٹتے ہیں۔ حاضری کے بارے میں کیا حکم ہے اور کب دینی چاہیے، حج سے پہلے یا حج کے بعد؟ اس میں بھی کوئی ترتیب بیان کی گئی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں، اب جو ہمارا دور ہے، جو بالخصوص حج کے حوالے سے پیکیج ہوتے ہیں، چاہے وہ گورنمنٹ پیکیج ہوں یا پرائیویٹ ہوں، تو اس میں تو عمومی طور پہ بندے کا کوئی اختیار رہتا نہیں ہے۔ وہ ان کے اپنے دن مقرر ہوتے ہیں کہ کتنے دن پہلے مکہ مکرمہ میں رہنا ہے، پھر اس کے بعد مدینہ منورہ کی حاضری ہوگی، پھر اس کے بعد دوبارہ مکہ مکرمہ آنا ہے یا دوبارہ وہیں سے فلائٹ ہے۔ تو یہ اب بندے کے اختیار کے اندر نہیں رہتا، جیسا وہاں کا پیکیج ہوگا اس کے حساب سے اس نے چلنا ہوتا ہے۔ ہاں، اگر اسے اختیار ہو، جیسے پہلے عام طور پہ ایسا ہوتا تھا، یا بعض جو ہے وہ اس طرح کے ویزوں پر جاتے ہیں کہ جن کے لیے جانا یہ ممکن ہوتا ہے، تو اس میں اختیار ہے بندے کو کہ اگر چاہے تو پہلے وہ حج کرے، پھر اس کے بعد مدینہ منورہ حاضر ہو۔ البتہ اگر راستے میں پہلے مدینہ منورہ آتا ہے، جیسے مثال کے طور پہ کسی کی فلائٹ جو ہے وہ مدینہ منورہ اسٹے کرتی ہے، تو اب اس کے لیے بہتر نہیں ہے کہ وہ مدینہ منورہ کی حاضری کو چھوڑ کر، یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے در کی حاضری کو چھوڑ کے براہ راست مکہ مکرمہ پہنچے، بلکہ پہلے آپ علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضری دے، پھر اس کے بعد مکہ مکرمہ جائے۔ اور کوئی مکہ مکرمہ پہنچتا ہے تو ظاہر ہے کہ پھر اس کے احکام اپنی ہوتے ہیں جداگانہ، کہ اس نے احرام باندھنے کے بعد وہاں کا عمرہ کرنا ہے، یا جو بھی اس نے احرام باندھا ہے اسے پورا کرنا ہے، اور اس کے بعد پھر دیگر ارکان ادا کرنے کے بعد وہ مدینہ منورہ جائے گا۔ تو دونوں طرح کے اس میں اختیارات ہوتے ہیں۔ علماء نے یہ لکھا کہ راستے میں اگر مدینہ منورہ آتا ہے، جیسے پہلے قافلے آتے تھے، ملک شام سے قافلے آ رہے ہیں، جحفہ کے مقام سے گزریں گے تو درمیان میں یہ مدینہ منورہ پہلے آئے گا، تو اب ان کے لیے حکم یہی ہے کہ وہ مدینہ منورہ پہلے حاضری دیں، پھر اس کے بعد یہ مکہ مکرمہ پہنچے۔ لیکن مثال کے طور پہ کوئی، جیسے کچھ عرصہ قبل ہی لے لیں ہم، بر صغیر سے جب جایا کرتے تھے تو ان کا جو جانا ہوتا تھا وہ جدہ جانا ہوتا تھا، پھر وہاں سے وہ مکہ مکرمہ حاضری دیتے تھے، پھر مدینہ منورہ جاتے تھے۔ تو اس زمانے میں ان کا براہ راست جدہ سے مدینہ منورہ جانا ایک مشکل مرحلہ ہوتا تھا، اس لیے ان کی حاضری مکہ مکرمہ میں ہوتی تھی۔ اور اگر درمیان میں اسی طرح ہیں، اب تو دیکھیں عمومی طور پر جو حج پیکیج ہے بالخصوص، اس میں تو اختیار ہوتا ہی نہیں ہے، کہ نا، یعنی وہ تو گورنمنٹ کی طرف سے ہی مقرر ہوتا ہے۔ انہوں نے ترتیب اس طرح دیا ہوا ہوتا ہے کہ ایک ساتھ سارے کے سارے حاجی اگر مدینہ منورہ میں جمع ہو جائیں گے تو وہاں انتظام سنبھالنا مشکل ہوگا، اور اگر سارے کے سارے ہر وقت مکہ مکرمہ کے اندر جمع ہو جائیں گے تو پھر وہاں کے انتظامات کے اندر مشکلات پیش آئیں گی۔ تو یوں ایک اس میں بیلنس رکھنے کے لیے وہ ترتیب اس طرح دیتے ہیں کہ کچھ مدینہ منورہ میں، کچھ مکہ مکرمہ میں رہتے ہیں، تو بندہ اس کا پابند ہوتا ہے، اس کے مطابق اس نے چلنا ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، یہ خاص روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر حاضری کا حکم کیا ہے؟ واجب ہے، کیا ہے؟ دیکھیں، جو حج یا عمرے کے لیے جا رہا ہے تو اس کے لیے سنت موقدہ قریب واجب ہے، قریب واجب، ہاں، واجب کے قریب ہے کہ وہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے روزے پر حاضری دے گا۔
حدیث پاک میں یہ ارشاد فرمایا کہ جس نے حج کیا اور میری زیارت نہ کی تو اس نے مجھ سے بے وفائی کی، جفا کی اس نے۔ تو جب بندہ حج کے لیے جا رہا ہے، عمرے کے لیے جا رہا ہے، تو اب وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضری دے گا، اس سے محروم نہیں رہے گا۔ حتیٰ کہ خواتین، عورتیں جن کو قبرستان جانے سے، دیگر مزارات پہ جانے سے علماء نے منع کیا، ان کے لیے بھی اس بات کو مقرر کیا، تاکید کی اس بات کی کہ وہ بھی نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے روضہ انور پر حاضری دیں گی، کہ اس کا ہمیں حکم دیا گیا ہے۔ قریب واجب ہے۔ کوئی شخص مکہ مکرمہ جائے، اسے میسر ہے کہ وہ مدینہ منورہ جا سکتا ہے، تو اس کا نہ جانا یہ ایک بہت بڑی محرومی ہے، اور اس پر علماء نے بہت تاکید کے ساتھ گفتگو کی ہے۔ علامہ عبدالحی لکھنوی صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ نے اس موضوع پر 3 رسالے لکھے ہیں کہ جو شخص اس طرح نہ کرے تو اس کے لیے یہ کتنی محرومی کی بات ہوتی ہے۔ اس طرح اعلیٰ حضرت نے بڑی تاکید فرمائی، اور یہ ساری تاکیدیں احادیث طیبہ کی روشنی کے اندر ہے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ من حج فلم یزرنی فقط جفانی، کہ جس نے حج کیا اور اس نے میری زیارت نہ کی، نے میری قبر انور پر نہ آیا، تو اس نے میرے ساتھ جفا کی۔ تو اس لیے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حاضری نہ ملے تو شاک تڑپتے ہیں، یعنی وہ تو بڑی تعداد ہوتی ہے ان کی، کہ وہ کوشش یہ کرتے ہیں کہ اگر ممکن ہو تو حج سے پہلے بھی اور حج کے بعد بھی دونوں موقعوں پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضری مل جائے۔ عمرے کے لیے جاتے ہیں تو بھی کوشش کرتے ہیں کہ وہاں پر بھی حاضری ہو، اور بار بار مدینہ منورہ کے لیے حاضری ہوتی رہے۔ تو نہ جانا آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں جبکہ موقع بندے کو مل رہا ہے، تو یہ بہت بڑی محرومی کی بات ہوتی ہے۔ ماشاء اللہ۔ اور شاک کی آپ نے بات کی تو اعلیٰ حضرت تو خود فرماتے ہیں ان کے طفیل خدا نے حج بھی کرا دیے، جی، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے روزے کے لیے جو آپ کا دوسرا سفر تھا امام اہل سنت کا، وہ تو خالص حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت کے لیے اور بارگاہ رسالت میں حاضری کے لیے تھا۔ یہی تھا، کعبہ کا نام تک نہ لیا تیبا ہی کہا، پوچھا کسی نے کہ نہدت کدھر کی ہے، یعنی آپ کا ارادہ کہاں کا ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ میں مدینہ جا رہا ہوں۔ سبحان اللہ۔ جا حج کے لیے، لیکن پوچھتا کوئی کہاں جا رہے ہیں؟ مدینہ شریف جا رہا ہوں۔ پھر وہاں سے اللہ پاک حج بھی کروا دے گا۔ تو بلکہ امام ابن حمام رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے، وہ امام محقق ہیں اور احناف کے مجتہدین میں سے ایک مجتہد ہیں، اور اسی طرح اور بزرگوں نے یہ لکھا کہ بندہ جب مدینہ منورہ حاضر ہوگا تو اس میں خالص نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہونے کی نیت کرے گا، مسجد نبوی کی نیت بھی نہیں کرے گا۔ امام نووی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی جو کتاب ہے الاذکار المنتخبہ، آپ نے جو طریقہ کار لکھے ہیں مختلف چیزوں کے، دعائیں لکھی ہیں، زندگی گزارنے کا ایک انداز لکھا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا، تو اس میں ایک مسلمان کے لیے آپ نے ایک تنبیہ کی ہے، اس میں ایک ہے کہ باب زیارتی قبر نبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کی زیارت کا باب۔ اگرچہ کہ بعد میں بعض لوگوں نے اس کے اندر تحریف کرتے ہوئے قبر کو مسجد بنا دیا، لیکن اس کے اصل نسخوں کے اندر یہی لفظ تھے کہ قبر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ جب بندہ جائے گا تو اس کی خالص نیت صرف اور صرف نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر انور کی زیارت ہو، یعنی آپ کے روضہ اقدس پر حاضری دینا مقصود ہو، پھر اس کے بعد بھلے وہ مسجد نبوی علی صاحبہ الصلاۃ والسلام کے اندر حاضر ہوتا رہے۔ سبحان اللہ، بہت اچھا اور پیارا نقطہ آپ نے یہ بھی بیان کر دیا، اور کئیوں کے وسوسوں کی یہ کاٹ بھی ہوگی، اور حدیث میں بھی تو واضح فرمایا من زار قبری وجبت لہو شفاعتی، وہاں بھی قبر کی بالکل قبر ہی کے الفاظ ہیں۔ مسجد نبوی کے فضائل اپنی جگہ پر ہیں، بالکل، اور اس میں نماز پڑھنے کے فضائل اپنی جگہ پر ہیں، لیکن اصل جو زیارت کے اعتبار سے گفتگو ہے وہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی قبر انور کی، اور یہی اسی نیت سے سفر بھی اختیار یعنی یہ بھی جائز ہے۔ بعض اوقات اس میں دو رائے یا دو طرح کی وہ پیدا کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ آپ مسجد نبوی کی زیارت سے آپ سفر کریں، پھر وہاں جا کر زیارت، ایسا نہیں۔ روضہ رسول دیکھیں جو حدیث پاک میں فرمایا نا کہ لا تشد الرحال الا الى ثلاثۃ مساجد، کہ جو کجاوے ہیں یعنی سواریاں جو ہیں وہ 3 مسجدوں کی طرف ہی لے کر جائی جائیں گے، ایک مسجد حرام، مسجد نبوی اور مسجد اقصی۔ تو اس کا مطلب ہے کہ خالص اس نیت سے کہ اس مسجد کے اندر نماز پڑھنے کا ثواب زیادہ ملتا ہے، جو فضیلتیں اس جو فضیلتیں ہیں۔ اب مثال کے طور پہ فیضان مدینہ میں نماز پڑھنے کی بھی وہی فضیلت ہے جو آپ کی مسجد اور میری مسجد میں نماز پڑھنے کی فضیلت ہے، یعنی فیضان مدینہ میں اگر کوئی ایک نماز پڑھتا ہے تو ایسا نہیں ہوگا کہ اس کو 50 نمازوں کا ثواب ملے، اور میری اور آپ کی مسجد میں ایک نماز کا ثواب مل رہا ہے۔ لیکن مسجد نبوی میں کوئی نماز پڑھے گا تو 50,000 کا ثواب مل رہا ہے، مسجد اقصی میں پڑھ رہا ہے تو ایک روایت کے مطابق 25,000 کا مل رہا ہے۔
مسجد حرام میں 1 لاکھ کا ثواب مل رہا ہے، تو یوں جو ثواب کی زیادتی نماز کے اندر ہے نا وہ ان 3 مسجدوں کے ساتھ ہے۔ تو اس نیت سے کہ یہاں ہم نے نماز پڑھنی ہے کہ نماز کا ثواب زیادہ ملے گا، اس اعتبار سے سفر کرنے سے منع کیا گیا ہے، ورنہ تو آپ جہاں چاہیں مسجدوں کا سفر کریں۔ استاد کی مسجد، علماء نے واضح طور پہ لکھا کہ جس مسجد میں استاد ہے مسجد و استاد ہی، یہ افضل جگہ ہے کہ بندہ یہاں پر نماز پڑھے کہ استاد کی صحبت میں بیٹھے گا تو علم اسے حاصل ہوگا۔ تو یہاں جو یہ کہا گیا کہ جی مسجد نبوی کی زیارت کے لیے جائے، تو وہ بھلے مدینہ منورہ جب جا رہا ہے تو وہاں پر مسجد نبوی کی حاضری کے لیے بھی جائے، لیکن خالص نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضری کی نیت سے جائے گا، اور اس وقت اس کی نیت کسی اور چیز کی نہیں ہوگی۔ بلکہ علماء نے یہاں تک ارشاد فرمایا کہ جو مسجد نبوی کے نقش و نگار ہیں ان کی طرف بھی توجہ نہ کرے، یعنی جب حاضری دے اور گفتگو کا انداز دیکھیں، لکھنے کا انداز دیکھیں، کلمات دیکھیں کہ مستحب یہ ہوتا ہے بندے کے لیے کہ جب مسجد میں آئے تو 2 رکعت نماز ادا کرے جبکہ مکروہ وقت نہ ہو۔ تو کہا کہ اگر ذوق اجازت دے، یعنی اگر آپ کا ذوق کہتا ہے کہ چلو کچھ ٹھہر کے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہو جاؤں تو 2 رکعت پڑھ لے، ورنہ فوراً نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہو جائے۔ یعنی اصل یہاں پہ مقصود وہ ہے، یہی ذوق مطلوب ہے، اور یہ حاضری جس مقصد کے لیے سفر کیا جا رہا ہے۔ باقی مسجد کی فضیلتوں کا وہ کون انکار کرے گا، مسجد نبوی شریف کی فضیلتیں، وہاں نماز پڑھنا، بلکہ علماء نے بیان کیا کہ خاص وہ قدیم حصہ مسجد نبوی شریف کا، اس کے ہر پلر کے پاس آپ جا کر نماز پڑھیے، کچھ رکعتیں پڑھیں، کبھی ادھر پڑھیں۔ اسی طریقے سے مدینہ منورہ کے اندر جتنی مسجدیں ہیں، بالخصوص مسجد قبلتین کی زیارت کے لیے عشاق جاتے ہیں، مسجد قباء شریف جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خود حدیثیں موجود ہیں کہ جو شخص وہاں جاتا ہے 2 رکعت پڑھتا ہے تو اس کا یہ 2 رکعت پڑھنا عمرے کی مثل ہے، اس کو گویا کہ یہ ثواب۔ اور خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہفتے کے روز آپ مسجد قباء کی طرف یہ سفر کرتے تھے، کبھی پیدل جاتے تھے، کبھی سواری پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے کے جایا کرتے تھے اور وہاں نماز پڑھتے تھے۔ حسن صاحب یہ بھی ایک کیا فضیلت خاص ہے کہ مدینے میں رہنے والے کو عمرے کا یوں ثواب مل جائے، یعنی بظاہر یہاں ایسی عبادت نہیں ہے کہ جس کے اوپر عمرے یا حج کے ثواب ہیں، لیکن مدینے کے رہنے والوں کو بھی محروم نہیں فرمایا، بلکہ وہ اس مسجد میں جا کے نماز پڑھ لیں عمرے کا ثواب ملے۔ جی اس طرح مدینے والوں کو محروم نہیں کیا کہ وہاں جا کے نماز پڑھیں تو عمرے کا ثواب ملے، اسی طرح مسجد قباء والوں کو بھی محروم نہیں فرمایا تھا۔ سبحان اللہ۔ وجہ یہ تھی کہ وہ جمعہ کے دن مسجد نبوی میں آ نہیں پاتے تھے، ایک بڑی تعداد تھی، وہ مسجد قباء میں ہی نماز پڑھ لیا کرتے تھے، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دل جوئی کے لیے ہفتے کے دن وہاں تشریف لے جایا کرتے تھے۔ سبحان اللہ۔ تو یوں ان کو نواز دیا اور عمرے کی فضیلت بھی بیان فرمائی، تو اب یہاں سے وہاں جو جائے مدینے سے مسجد قباء میں تو اس کو ثواب ملے گا۔ اور آج بھی عشاق کی ایک بڑی تعداد ہے، کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دونوں عادتیں ذکر کی گئی ہیں کہ کبھی سواری پر مسجد قباء جاتے تھے اور کبھی پیدل تشریف لے جایا کرتے تھے، تو آج بھی ایک بڑی تعداد ہے، یہ دونوں طریقے ہفتے کے دن اختیار کرتی ہے، پیدل بھی کبھی پیدل جائیں گے، کبھی جو ہے وہ اپنا سواری پر جائیں گے، گاڑی وغیرہ کے اندر جائیں گے۔ اور پھر یہ ہے لطف یہ ہے کہ نماز فجر پڑھ کے اگر کوئی پیدل مسجد قباء کی طرف جاتا ہے تو وہاں پہنچتے پہنچتے اس کو اشراق کا وقت ہو جائے گا، تو وہاں جا کے 2 رکعت ادا کرے گا تو اشراق کی سنت بھی ادا ہو جائے گی۔ ماشاءاللہ۔ تقریباً 5 کلومیٹر کا سفر ہے، پیدل میں شاید وہ بیچ کا کچھ راستہ ہے اس میں اور کم بن جاتا ہے، کبھی اتفاق آپ کو ہوا ہے الحمدللہ؟ ماشاءاللہ۔ فجر کے بعد ہی تقریباً فجر کے بعد ہی جانا ہوا، باقی کہ جب زیارتوں کے لیے جاتے تھے تو اس وقت ہم دن میں بھی گئے، لیکن عام طور پہ ہمارا یہ معمول تھا صبح میں فجر کی نماز پڑھی، وہاں سے پہلے مسجد قباء، پھر مسجد قبلتین، پھر اس کے بعد شہداء احد کے مزار پہ حاضری دے کے پھر واپسی آ جاتے تھے۔ ماشاءاللہ۔ وہ کچھ 10 ریال کے قریب لگتا تھا اس وقت، تینوں چار جگہ پہ جانے کا، ایک گاڑی ہو جاتی تھی اس میں سارے ہوتے تھے ہم بیٹھ کے۔ صحیح۔ ایک آدمی کا 10 ریال لگتا ہوگا نا، 40-50 ریال تو لیتے ہیں گاڑی والے، ٹیکسی والے، اس طریقے سے۔ تو بہرحال ماشاءاللہ وہاں جائیں بھی تو اس طرح کے کوئی اوقات غفلت میں نہیں گزرنے چاہیے، وہاں بھی عشاق جو بھی ہمیں سن بھی رہے ہیں، آپ ہمارے لیے بھی دعائیں کریں، اللہ پاک آپ کی بھی حاضریاں قبول فرمائے، جتنا بھی ہو سکے تو وہاں مسجد نبوی شریف، دیگر مساجد کے اندر سید الشہداء امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی بارگاہ میں بھی حاضری دیتے رہیں، اور اول ترین جو نیت
وہ روزہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک قبر اور مبارک روزے کی زیارت کے لیے، خواتین بھی اس کے لیے وہ زیارت کے لیے جائیں گی۔ اور اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے فرمایا زیارت سے خواتین کو بھی منع نہیں کیا جائے گا، بلکہ انہیں آداب زیارت سکھائے جائیں گے، انہیں آداب بتائے جائیں کہ کسی طرح کی وہاں بے ادبی یا اس طرح کا کوئی معاملہ بھی نہ ہو، اور وہ بھی بڑے ہی احترام کے ساتھ آداب کا خیال رکھتے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے روزے کی زیارت بھی کریں۔ بڑھتے ہیں آپ کے سوالات کی طرف۔ مفتی صاحب سے میرا یہ سوال ہے کہ مفتی صاحب میں نے بقرعید میں اس سے قربانی کری، صحیح ہے نا؟ اب میں نے ایک بندے، میرے پاس رقم نہیں تھی، میں نے بقرعید کے سے پہلے اس کو بولا قربانی کے لیے رقم چاہیے، تو میں نے ان سے 1 لاکھ روپے ادھار لیے، اور میں نے پھر وہ ادھار لے کے ان سے قربانی کر لی۔ اب جب قربانی میں نے کر لی تو جب بقرعید کے بعد میرے کو ان کی رقم ادا کرنی تھی تو انہوں نے مجھے بولا کہ 1,10,000 روپے آپ دو، تو وہ میں ان کو کیا نام ہے 1,10,000 روپے دوں یا 1 لاکھ روپے دوں؟ اس کے آپ یہ مجھے بتائیں کہ میری پھر قربانی ہوگی یا نہیں ہوگی؟ صحیح ہے بھائی، قربانی تو یہ کر چکے ہیں، اب وہ ان سے 1,10,000 مانگ رہے ہیں۔ دیکھیں انہوں نے قربانی جو کی ہے وہ ان کی طرف سے قربانی تو ادا ہو گئی، ٹھیک ہے، کہ جبکہ کوئی اور خرابی نہ ہوئی، قرض لے کے ہو جاتی ہے ادا، قرض لے کے ہو جائے گی۔ اب وہ ایک الگ بات ہے کہ ان کے اوپر قربانی واجب تھی یا نہیں تھی، اگر تھی تو وہ ویسے ہی ہو گئی، ورنہ پھر اگر نہیں تھی تو اس صورت میں جو شرعی فقیر کا حکم ہوتا ہے کہ واجب ہونے کی صورت میں ہو جاتی ہے۔ دوسرا یہ کہ اب یہ جو قرضہ واپس کرنے کے لیے گئے اور اس نے 10,000 روپے اوپر طلب کیے، تو اس کا طلب کرنا یہ ناجائز ہے، حرام ہے۔ جتنا قرض دیا ہے اتنا ہی واپسی لیں گے، اور اگر پہلے سے انڈرسٹوڈ تھا یا طے شدہ تھا کہ جتنی رقم یہ ادھار لے رہے ہیں اس کے اوپر پیسے دیں گے تو یہ سود ہو جائے گا، یہ جائز نہیں رہے گا بالکل۔ تو اس لیے بہرحال یہ رقم کا مطالبہ جو اوپر کر رہے ہیں یہ جائز نہیں کر رہے، جتنی رقم انہوں نے لی ہے اتنی ہی رقم یہ واپس کریں گے۔ ٹھیک ہے، اگر اس کے لیے کوئی اور بھی طریقہ کار ہے کہ یہ نہیں، وہ سامنے والا چاہ رہا ہے مجھے 10,000 اس پہ پروفٹ ہونا چاہیے تھا، تو اب تو یہ سب کچھ کر چکے ہیں، اب تو کوئی طریقہ کار ہی نہیں ہے۔ لیکن اگر یہ خریداری کے اندر ہی کوئی ایسی چیز ہوتی کہ یہ لاکھ روپے کا جانور لے کے اس کو 1,10,000 میں بیچتے تو یہ کوئی صورت ہوتی؟ اب دیکھیں وہ صورتیں تو بنتی ہیں اور معاملات بہت اگر تجارتی شامل کر، لیکن مسئلہ یہ ہے اصل میں کہ علماء نے یہ چیزیں بیان کی، لیکن ساتھ ہی ساتھ ابتدا میں یہ بیان کیا کہ قرض دینے کی جو حکمتیں اور جو فضیلت احادیث میں بیان ہوئی ہیں وہ حاصل کرنے کے لیے بندہ اولاً قرض ہی دے۔ ٹھیک، یعنی یہ جو طریقہ کار ہوتے ہیں کہ اس چیز کو خرید کے، اب 1 لاکھ کا بیل خرید کے انہوں نے جو ہے وہ ان کو دے دے کہ بھائی میں تمہیں 1,10,000 کا بیچ رہا ہوں، بیچنا درست تھا، جائز تھا، لیکن ایک طریقہ کار ہوا۔ لیکن اگر آپ ان کو دے دیتے ہیں 1 لاکھ روپے قرض اور 1 لاکھ روپے ہی واپس لیتے ہیں، تو پھر یہ قرض کے اوپر جو فضیلتیں آئی ہیں کہ مسلمان کو قرض دینے کی وجہ سے کیا کیا آپ کو فضیلتیں حاصل ہوتی ہیں، اور صدقے سے 18 گنا یا 17 گنا زیادہ اس کا ثواب ذکر کیا گیا، تو پھر اس صورت میں وہ فضیلت آپ کو حاصل نہیں ہوگی۔ تو آپ اگر قرض دیتے ہیں تو یہ اچھا ہے۔ باقی یہ کہ بعض صورتیں ہوتی ہیں کہ بندے کے پاس گنجائش ہی نہیں ہے دینے کی، وہ کاروبار میں کہیں لگانا چاہ رہا ہے اور یہاں پر یہ قرضہ لینے کے لیے آ گیا، تو اس صورت میں یہ کہتا ہے ٹھیک ہے میں یہ جانور لیتا ہوں 1 لاکھ کا اور 1,10,000 کا آپ کو بیچ دیتا ہوں، تو درست جائز ہو جائے گا۔ تو بتانے کا مقصد یہی کہ اس طرح کے جو آپ کوئی فائدہ لینا بھی چاہ رہا ہوتا ہے بعض اوقات، تو یہ سب کچھ کرنے کے بعد، اچھا یہ تو چلو پوچھ رہے ہیں، بعض اوقات تو کرا کے اور اس کا سب کچھ کر کے پھر آ کے، ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ بعض اوقات تو ایسا ہوتا ہے کہ 10,000 دے بھی چکے ہوتے ہیں، یا اس کو شروع سے ہی کہہ دیا کہ مجھے 1 لاکھ دے دو، میں تمہیں 1,10,000 ریٹرن کر دوں گا، تو یہ تو سود ہی ہو جاتا ہے، سیدھا سود ہی ہو جاتا ہے۔ مزید سوال میں مفتی صاحب سے سوال عرض ہے کہ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تاریخ شہادت کیا ہے؟ جواب عنایت فرما دے۔ کیا تاریخ؟ 18 ذی الحجہ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو شہادت ہے وہ 18 تاریخ کو ہوئی۔ دردناک شہادت ہوئی، عالم اسلام کے لیے ایک بہت بڑا تکلیف کا یہ ایک دن تھا کہ جس میں سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بڑی بے دردی کے ساتھ یہ شہید کیا گیا تھا۔ تو 18 ذی الحجہ آپ روزے کی حالت میں قرآن پڑھتے ہوئے آپ کو شہید کیا گیا، اور جمعہ کا دن تھا، اس دن آپ کو شہید کیا گیا، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو بشارت دی ہوئی تھی کہ آج آپ نے ہمارے ساتھ افطار کرنا ہے۔ اللہ اکبر۔ اور خاص شہادت میں بھی آپ کا وہ خون مبارک بھی اس کلام پاک فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ، اس آیت کے اوپر آپ کا خون مبارک گراتے، ان قریب اللہ ان کو کافی ہوگا۔ اور پھر آپ کی زبان پر وہ جو دعا تھی، اللہ مجمع امت محمد،
کہ یہ یعنی ایسے حالت میں بھی کس قدر عظیم وہ صبر والا وہ معاملہ، کہ حالانکہ آپ کے بھی چاہنے والے کتنے تھے، سب معاملات بلکہ زیادہ تھے، کثرت یہ تھی، لیکن اس کے باوجود آپ رضی اللہ تعالیٰ نے جو حکمت کے ساتھ اور پھر وہ صبر کے ساتھ اور بار بار خطبہ بھی دیا اور یہ دعائیہ کلمات بھی سمجھایا بھی، اور اپنی جو تحدیث نعمت کے طور پر آپ نے جو کام پانی بند کر دیا گیا تھا جی، آپ نے فرمایا کہ میں تو وہ ہوں کہ جس نے اس وقت کنواں خرید کر مسلمانوں کے اوپر وقف کیا جب مدینہ منورہ کے اندر کوئی کنواں تھا ہی نہیں، یہودیوں کو کنواں تھا اور وہ مہنگا پانی مسلمانوں کو دیا کرتے تھے، عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ خرید کر مسلمانوں کے لیے وقف کر دیا اور اسی کا پانی بند کر دیا، اسی کا پانی آپ کے اوپر بند کر دیا گیا۔ وہ مسجد نبوی علی صاحبہ الصلاۃ والسلام کی جس میں سب سے پہلے اضافہ، جس کو سب سے پہلے مضبوط بنانے والے سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، وہیں آپ کو نماز پڑھنے سے ان لوگوں نے روک دیا تھا۔ تو آپ نے اپنی یہ فضیلتیں ان کے سامنے بیان کی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے کیا کیا بشارتیں دی تھیں، لیکن بہرحال آپ نے کسی طرح کا فتنہ اور انتشار نہیں ہونے دیا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک شہر کے اندر اس طرح کا کوئی معاملہ پیش آئے، اور اپنی جان آپ نے جو ہے وہ اسلام کی خاطر قربان کی۔ اللہ پاک ان کے مزار پر اپنی خصوصی رحمتیں نازل فرمائے، اور جنت البقیع شریف میں آپ کا مزار شریف سب سے پہلے آپ کو یہ دفن کیا گیا جنت البقیع میں، یہ سے پہلے خلفائے راشدین میں سے تو آپ کو دفن کیا گیا، ورنہ ظاہر ہے کہ آپ سے پہلے سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا اور ازواج مطہرات میں سے بعض کا مزار وہیں پر ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے شہزادے حضرت سیدنا ابراہیم رضی اللہ تعالی عنہ، ان کا مزار اقدس وہاں پر ہے، تو یہ آپ سے پہلے وہاں پر دفن کیے گئے۔ البتہ جو جنت البقیع ہے اس میں جو سب سے افضل ہستی مدفون ہے وہ آپ ہی کی ہے، چونکہ اہل سنت کا یہ اعتقاد ہے کہ قطعی طور پر جو شیخین ہیں، یعنی حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ، یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں تمام لوگوں میں سب سے زیادہ افضل ہیں، یعنی انسانوں میں انبیاء کرام علیہم السلام کے بعد جو سب سے افضل ہستیاں ہیں وہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اور سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی ہیں۔ یہ اہل سنت کا اس پر اجماع ہے، اگر کوئی شخص اس کے برخلاف بات کرتا ہے تو وہ اہل سنت سے تعلق نہیں رکھتا، اس کو علماء نے واضح طور پر اہل سنت سے خارج قرار دیا ہے۔ اور سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں جمہور ائمہ کا موقف یہ ہے، یعنی اکثر ائمہ کا موقف یہ ہے کہ شیخین کریمین کے بعد جو سب سے افضل ہستی ہے وہ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی ہے، اور پھر اس کے بعد مولا کائنات مولا مشکل کشا سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کی ذات گرامی ہے۔ تو چونکہ آپ یعنی مولا کائنات مولا مشکل کشا رضی اللہ تعالی عنہ نجف کے اندر مدفون ہیں ایک قول کے مطابق، جو مشہور قول ہے اس کے مطابق، اور سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ یہ جنت البقیع کے اندر مدفون ہیں، تو اہل سنت کا اجماع ہے کہ یہاں پر جو مدفون افراد ہیں ان میں سب سے افضل ہستی سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ۔ یہ مزید کون کہ ایک شخص جس کی دکان ہے اور وہ دوسرے شخص کو دکان پر بٹھا کر گیا، چیزوں کے ریٹ نہیں بتا کے گیا، لیکن ظاہر ہر چیز پر قیمت لکھی ہوتی ہے تقریباً، تو کہا کہ اپنے حساب سے دے دیجئے۔ ایک گاہک آیا، اس نے ایک چیز خریدی، تو اس نے کہا کہ بھائی یہ 100 روپے کی چیز اس کے اوپر لکھا ہوا ہے تو آپ لے لیں، تو اگر کوئی کمی بیشی ہوگی حساب کر لیں گے بعد۔ دکاندار واپس آیا، دیکھا جب حساب جو کیا تو وہ جو چیز جو اس نے 100 روپے میں بیچ دی وہ اصل میں 120 روپے کی۔ اب شرعی حکم اس کا کیا ہے؟ ریٹ ہی تو دیکھیں اصل میں ریٹ بات ہی غلط ہوئی نا، اصل میں کہ سمن کا طے کرنا یہ ضروری ہے۔ سمن یعنی جو جس چیز کے اوپر گفتگو ہو رہی ہے، جو قیمت مقرر کر رہے ہیں اس کا مقرر کرنا ضروری ہے۔ تو اب انہوں نے مقرر ہی نہیں کیا کہ کتنے کی ہے وہ چیز، اب لے جائیں 100 کی لے جائیں، اوپر نیچے ہوگی تو ختم کر دیں گے، تو اس طرح تو سودا ہوا ہی نہیں، یہ سودا ہی غلط ہوا۔ اور اب پتہ نہیں کیا کیا انہوں نے بیچ ڈالا ہے اور کیا کیا جھگڑے کھڑے ہوئے ہیں، یہ تو اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ دارالفتہ میں رابطہ کر لیں۔ کرنا کیا چاہیے ایسے کہ دکان پہ بٹھا کے جا رہے ہیں تو ساری اول تو دیکھیں جب ریٹ لکھا ہوا ہے 100 روپے تو پھر کس بنیاد پر وہ 120 کہہ رہے ہیں؟ یا تو کم قیمت کم میں دے دیتے ہیں، زیادہ میں تو عام طور پہ نہیں ہوتا ہے، تو گاہک لڑے گا کہ یہ دیکھیں نا 100 روپے لکھا ہوا ہے، پرچی لگانا اوپر بھول گئے ہوں گے نا، قیمتیں بڑھ جاتی ہیں تو پھر اس کا خود بخود بڑھا دیتے ہیں۔ ٹھیک ہے پر قیمت لگانا بھول گئے، لیکن کوئی بھی گاہک آئے گا تو وہ 100 روپے لے گا کہ 100 روپے لکھے ہوئے ہیں، اب 100 روپے ہی لیں۔ اب یہ 120 کا کہہ رہے ہیں تو اس کی وجہ کیا ہے؟ واللہ ورسولہ عالم۔ تو بہرحال جب بھی اس طرح کا سودا ہو تو اس میں
قیمت کا مقرر کرنا یہ ضروری ہوتا ہے. خاتون ہے کہ وہ کہتی ہیں کہ منت مانی تھی کہ بیماری سے ٹھیک ہو جاؤں تو پھر فلاں مزار شریف پر جا کر حاضری دے دوں گی، اپنی منت پوری کروں گی، تو اب کیا کرنا چاہیے انہیں؟ ان کو جانے کی اجازت ہی نہیں ہے مزار پر، اور نہ یہ شرعی منت ہے، تو وہاں جانے کی حاجت نہیں. اس کے لیے اگر آپ کوئی ویسے ہی کھانا وغیرہ کھلانا چاہتی ہیں تو اپنے گھر پر ہی کھلا دیں، کسی مستحق افراد کو اپنے گھر سے بھیج دیں، اپنے علاقے کے اندر کوئی آپ کے رشتہ داروں میں غریب لوگ ہیں تو ان تک بھیج دیں. اور ویسے ہی آپ نے کہا تھا کہ میں نے حاضری دینی ہے تو اپنے گھر سے ہی ان کے لیے ایصال ثواب کر دیں، یہ کافی ہے. وہ بزرگوں کے نام سے ایصال ثواب گھر سے کر کوئی دیں، نیاز کر دیں، کافی ہو جائے گا یہ. ٹھیک ہے، مزید سوال. بچی کو نا میرے بہت پیسے مل رہے ہیں، کبھی 500، کبھی 1000 روپے، کبھی 200 روپے. اس کی ذرا خیر خائی میرے کو بتا دو، کیا کرنا چاہیے ان پیسوں کو؟ کیا خیر خائی ہوگی ان کی جو بچیوں کو ملنے پیسے؟ اب مسئلہ یہ ہے کہ اگر جیسے 500-200 روپے انہوں نے کہے ہیں کہ یہ بچی کو مل رہے ہیں، اب بچی کی عمر کیا ہے یہ دیکھنا ہوگی کہ اگر تو وہ بچی کے لیے دیے گئے ہیں تو وہ بچی کے ہو گئے. جیسے ہی اگر بچی قبضہ کرنے کے قابل ہے کہ وہ سمجھتی ہے اور اس نے اس پر قبضہ کر لیا ہے، ہینڈ اوور اپنے کر لیا اس نے، تو وہ اس کے ہو گئے. یا آپ نے اس کی طرف سے قبضہ کر لیا تو پھر اس بچی کے وہ پیسے ہو گئے. اب اسے سنبھال کے رکھنا ہوگا کہ اسے سنبھال کر رکھا جائے، اور اس کی جو ضروریات کی چیزیں ہیں اس میں اسے خرچ کر سکتے ہیں، اس کے کھانے پینے پر خرچ کر سکتے ہیں، اس کی تعلیم و تربیت کے اوپر خرچ کیا جا سکتا ہے. اور آپ بچا کے رکھتے ہیں کہ یہ بڑی ہو جائے تو اس کو دے دیں، تو یہ بھی درست ہے. پوچھ رہے ہیں کہ بھائی کیا فرض نماز میں ایک سے زائد دعائے مسنون، دعائے معصورہ وغیرہ دیگر پڑھی جا سکتی ہیں؟ پڑھی جا سکتی ہیں. جیسے عام طور پہ ہمارے یہاں 2 لوگ پڑھتے ہیں، اللہم رب اجعلنی یہ والی پڑھتے ہیں، اور اللہم ربنا آتینا یہ پڑھتے ہیں. تو دونوں پڑھ سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں ہے. اور نفل میں تو اور زیادہ پڑھنا چاہیں تو پڑھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے، مزید سوال. میرا نام فرحان ہے. میرا سوال یہ ہے کہ ہم ڈرائیونگ کر رہے ہیں اور ڈرائیونگ کرتے ہوئے گاڑی ہماری لگ جاتی ہے، اور لگنے کے بعد ہم سامنے والے ایسے بولتے ہیں کہ آپ نقصان بھرو، تو سامنے والا ہم پہ ڈالتا ہے کہ نہیں آپ کی غلطی ہے، تو اس کے اندر کیا مسئلہ ہوگا؟ اس کی غلطی کون فیصلہ کرے گا؟ فیصلہ تو ظاہر ہے کہ جو پولیس ہے وہی کرے گی یا کورٹ کرے گی کہ کس کی غلطی ہے. لیکن بہرحال جس کی غلطی ہے اس کو خود ہی تسلیم کر لینا چاہیے، ورنہ ہمارے یہاں تو بہرحال روڈوں کا اصول یہ ہے کہ غلطی ہمیشہ سامنے والے کی ہوتی ہے. سامنے والے کی؟ ظاہر ہے کہ ہمارے یہاں تو جو یا سامنے والے کی ہوتی ہوگی یا جس کے پاس بڑی سواری ہے. اب چاہے بائک والا یا رکشے والا مار بھی دے تو کار والے کو کہا جائے گا. اسی طرح چھوٹی کار ہے تو بڑی کار ہے تو بڑے کو مسئلہ ہوتا ہے. اصل میں دیکھیں یہ اول تو جو بھی ہے وہ منصف ہونا چاہیے، انصاف ہونا چاہیے. اگر دنیا کے اندر آپ اس طرح کا معاملہ کر بھی لیں گے تو قیامت کے دن آپ کو حساب دینا ہوگا. یعنی زور آور جو ہوتا ہے وہ غالب آ جاتا ہے، اور بسا اوقات غلطی اس کی اپنی ہوتی ہے، اور وہ اپنے زور کی بنیاد پر اس طرح کے معاملے یہاں تو کر لیتا ہے، لیکن قیامت کا جو دن ہوگا اس کو قائم کرنے کی ایک وجہ علماء نے یہ بھی بیان کی ہے کہ جس کو دنیا کے اندر انصاف نہیں مل سکا، قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں اس کو انصاف دینا پڑے گا، اور وہ وہاں جو انصاف ہوگا وہ پھر اس کے لیے بہت مشکل کا مرحلہ ہوگا. تو اگر غلطی ہے اپنی تو آپ اسے تسلیم کریں، اس کا جو نقصان کیا ہے اسے آپ پورا کریں، کہ نہ یہ کہ آپ اس پر چڑھ دوڑیں. ہمارے تو ہوتا ہی یہ چڑھ دوڑنے یعنی آپ یعنی سامنے والا یہ سمجھتا ہے کہ اپنی غلطی، اس کو معلوم ہے میری غلطی ہے، لیکن وہ یہ کہتا ہے کہ میں اس کے سامنے غلطی تسلیم کروں گا تو یہ مجھ پہ چڑھ جائے گا، اس لیے اسی کے اوپر چڑھ جاؤں. تو یہ آپ دنیا کے اندر اس طرح کریں گے، قیامت کے دن آپ پھنس جائیں گے. تو لہذا اگر آپ کی غلطی ہے آپ تسلیم کریں، اور جو اس کا نقصان ہوا ہے اسے آپ پورا کریں. اسی طرح یہ چیز بھی بہت میٹر کرتی ہے کہ بالخصوص جو موٹر سائیکل سوار ہوتے ہیں، اگر دیکھا جائے نا تو 70 سے 80% ان کی اپنی غلطی کی وجہ سے ایکسیڈنٹ ہوئے ہوتے ہیں ان کے. اب بسا اوقات وہ اس قدر کٹنگ کے ساتھ گاڑیوں کے آگے سے نکلتے ہیں کہ نقصان ہو جاتا ہے، گر جاتے ہیں، اور پھر اس کے بعد جو کار والے سے جس سے وہ ٹکرائے ہیں بھلے اس بیچارے کی غلطی نہ ہو، اس کا ہو گیا بیڑا غرق. اب اگر تو اللہ نہ کرے اس کے ساتھ کوئی سیریس معاملہ ہو گیا، جان سے وہ چلا گیا، تو کار والے کی تو ٹھکائی تو الگ ہوگی، اور ساتھ ہی ساتھ اس کی کار بھی گئی. وہ جلا دیں گے لوگ، توڑ پھوڑ کر دیں گے، دیکھیں گے نہیں کہ قصور کس کا تھا. بسا اوقات نہیں ایسا ہوتا ہے کہ سگنل بند پڑے ہوئے، گاڑی کو لے کے جا رہا ہے، آرام سے طریقے سے لے کے جا رہا ہے، سب کار والا بالکل اپنے قانون کے مطابق چلا رہا ہے، موٹر سائیکل والا آیا تیزی سے اور ٹکرایا اس سے، اور پھر اس کے بعد اس کے ساتھ جو ہونا تھا وہ ہوا،
اب بیچارہ مرا وہ جو کار لے کر جا رہا تھا. تو یہ بالکل غلط طریقہ کار ہے. ہماری عوام کو اس کے اوپر غور کرنا چاہیے کہ انصاف کے ساتھ کام لیں, جذبات کے ساتھ کام نہ لیں. آپ جس کی غلطی ہے اس کو دیکھیں. اول تو آپ کو تو اس کا حق ہی نہیں ہے نا کہ آپ خود فیصلہ کریں اور آپ مار پیٹ کرنا شروع کر دیں, اس کی کار جلا دیں, اس کی گاڑی جلا دیں یا اس کو ماریں. یہ تو ہمیں اختیار ہی نہیں ہے. یہ تو پولیس کا معاملہ ہے, یہ کورٹ کا معاملہ ہے. انہوں نے یہ معاملہ کرنا ہے, آپ روک لیں اسے, جان ہی نہ دیں اسے, پولیس کے حوالے کر دیں اسے. یہ ایک الگ بات ہے. لیکن اپنے طور پہ فیصلہ کر لینا کہ اس کی غلطی ہے. میرے ساتھ خود اس طرح کا واقعہ پیش آیا بہت پہلے. رکشے میں آ رہا تھا, 12 ربیع الاول کو مسجد پہنچنا تھا. رکشے والا فل اسپیڈ میں چلاتا ہوا آ رہا تھا. اچھا, اس کی غلطی یہ تھی کہ وہ چلا تیز رہا تھا, لیکن ایک جگہ پہ اس نے تھوڑا آہستہ کیا ٹرن لینے کے لیے, موڑنے کے لیے. اس کی بالکل اس نے قانون کے مطابق ٹھیک کیا. پیچھے سے 2 موٹر سائیکل والے آ رہے تھے, انہوں نے آ کے اس کو زور سے لگا اور وہ دونوں جا کے گرے. اب رکشے والا اس نے دوڑا دیا, گھبرا گیا وہ, لیکن اس کو پکڑ لیا بیچارے. اب پکڑ لیا تو اس کی دھنائی شروع کر دی. اس کا رکشہ بھی گیا کام سے اور قصور بیچارے کا کچھ بھی نہیں تھا. قصور انہی کا تھا موٹر سائیکل والوں کا, لیکن چونکہ کمزور تھے, وہ کمزور بھی تھا اور ان کو لگی تھی, تو یہ پھنس گیا اس طرح کے معاملات کے اندر. تو ایسا ہرگز نہیں ہونا چاہیے کبھی بھی کہ آپ جو ہے وہ کسی کو کمزور دیکھیں یا آپ بغیر کچھ سوچے سمجھے کسی کے بارے میں فیصلہ کرنا شروع کر دیں, تو یہ درست نہیں. اچھا, پھر مجھے وہاں سے واپس چھوڑنے کے لیے ایک لڑکا آیا جنہوں نے پکڑا تھا رکشے والے کو. تو مجھے کہا کہ چلے مولانا صاحب میں آپ کو اسٹاپ پہ چھوڑ دیتا ہوں. اچھا, راستے میں وہ باتیں کرتے ہوئے, یار غلطی تو میرا موٹر سائیکل والوں کی تھی یار, رکشے والے کی غلطی. اچھا, پہلے اس کو پیٹ دیا صحیح طریقے سے, سب کچھ کر لیا, اور اب آ کے پھر کہہ رہے کہ ہاں یار غلطی تو اس کی. تو میں پہلے سوچ لیتے یار غلطی کس کی تھی. تو اس طرح فیصلہ ہرگز نہیں کرنا چاہیے. نہ کسی کے ساتھ ظلم کریں, اور جو آپ کے ساتھ بھی معاملہ ہوا تو حق اور انصاف کے ساتھ ہی ہونا چاہیے. کسی کے ساتھ ایسی حد سے بالکل بھی نہیں پڑھنا چاہیے. مزید کون؟ میرا مفتی صاحب سے یہ سوال ہے کہ ظہر کی جو سنتیں ہوتی ہیں جو نماز سے پہلے پڑھتے ہیں فرض ہے, تو اس میں اگر ہم پہلی رکعت میں غلطی سے قل اعوذ برب الناس پڑھ لیں, یعنی کہ قرآن کی آخری صورت پڑھ لیں, تو باقی صورتوں میں باقی رکعتوں میں کون سی صورتیں پڑھیں گے؟ جی, سنتوں میں ہاں, سنتیں اگر ہیں, جیسے ظہر کی 2 سنتیں پڑھ لیے تھے اور اس میں انہوں نے پہلی کے اندر سورہ ناس پڑھ لی, تو دوسری کے اندر بھی سورہ ناس پڑھیں گے. ایک یہ سوال پوچھنے کہ فجر کے بعد سنتیں پڑھنے کی کیوں ممانعت ہے؟ فرض پڑھ لی ہیں, سنتیں رہ گئی ہیں, تو اب فجر کے فوراً بعد کیوں نہیں پڑھ سکتے؟ اس لیے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھنے سے منع فرمایا. یعنی اصل یہ تھا کہ اس وقت کے اندر کوئی بھی فرض کے علاوہ نماز نہیں پڑھی جا سکتی تھی. اس پورے وقت میں, اس پورے وقت جب فجر کا وقت شروع ہوا, جب فجر کا وقت شروع ہوا, اس وقت سے لے کے سورج طلوع ہونے کے 20 منٹ بعد تک کوئی بھی نماز یہ فرض کے علاوہ پڑھی ہی نہیں جا سکتی تھی. لیکن چونکہ 2 رکعتوں کے پڑھنے کی فجر کے فرض سے پہلے کی اجازت تھی, تو ان کی اجازت ہوئی کہ 2 رکعتیں پڑھی جا سکتی ہیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تاکید فرمائی تھی, تو اس لیے اس کو پڑھا جاتا ہے. لیکن جب یہ نہیں پڑھی گئیں تو گویا کہ جس موقع پر اس کی اجازت دی گئی تھی وہ موقع چلا گیا. اب اس کے بعد اس کا موقع نہ رہا, لہذا اس کو نہیں پڑھ سکتے. اب اگر پڑھنا چاہتے ہیں تو پھر اس وقت کے اندر پڑھیں گے کہ جب فرض کے علاوہ دیگر نمازیں پڑھنے کی اجازت مل جاتی ہے, اور وہ وقت سورج طلوع ہونے کے بعد 20 منٹ کا ہے. صحیح. امام شریف کا شملہ اگر بار بار لٹک جاتا ہو تو کیا کریں گے؟ گناہ تو نہیں ہے, یا اس کو سیٹ کر سکتے ہیں؟ کیا کریں گے؟ لگ جاتا ہو, کھل جاتا ہوگا, جیسے یہ پیج ہے بار بار یہ میرا احتیاط تو یہی ہے کہ پہلے سے ہی اس طرح کی تیاری کر کے بیٹھیں, ورنہ یہ کہ اگر کھل جاتا ہے تو ایک رکن میں 2 مرتبہ تک تو یہ کر سکتے ہیں, اور اگر وہ نماز کے اندر خلل پیدا کر رہا ہے تو اصلاح نماز کے لیے تو اسے کر ہی سکتے ہیں. ٹھیک ہے, اتار کے رکھ دیں. بعض یہ بھی پوچھتے ہیں بس اوقات کہ درست تو نہیں کر پائیں گے, یا دونوں ہاتھوں سے کرنا پڑے گا, یہ تو کوئی تھوڑی سے ایسے عمل سے کہ نیچے ہی ٹھیک ہے, کوئی مسئلہ نہیں, اس طرح بھی کر سکتا بھی. ٹھیک ہے. ٹوپی بھی بعض کا لوگوں کی اتر جاتی ہے, تو اس کو بھی اٹھایا جائے نہ اٹھایا جائے, یا کچھ لوگ دوسرے اٹھا کے سر پہ رکھ دیتے ہیں, اس میں کیا ہونا چاہیے؟ نہیں, ایسا نہیں کرنا چاہیے. عمل قلیل کے ذریعے بندہ خود تو ٹوپی کو اٹھا سکتا ہے, لیکن بار بار اس کو بھی ضرورت نہیں ہے. اور یہ جو کرتے ہیں کہ کسی کے سر پر ٹوپی نہیں ہوتی تو لا کے پیچھے سے رکھ دیتے ہیں, یا اس کی ٹوپی گر گئی ہے تو اس کے سر پہ رکھ دیتے ہیں, اس طرح نہیں کرنا چاہیے. ٹوپی اس کی اتر گئی ہے تو بس رہنے دیں, اس کو ٹوپی نہ پہنائے. ٹوپی نہ پہنائے, اس کو نماز ہو جائے گی اس کی. ناظرین کرام, آپ نے پروگرام ملاحظہ کیا, اپنا فیڈ بیک بھی ضرور دیجیے گا. اللہ پاک ہم سب کے علم میں برکت عطا فرمائے. جو بھی اپنے ضروری شرعی مسائل ہیں, دیکھیں ہر آدمی کو اس حوالے سے ضرور سنجیدگی کے ساتھ سوچنا چاہیے اور ان کی رہنمائی لینی چاہیے. اللہ پاک عمل کی توفیق دے. آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم.
جانے مسائل تو علماء سے پوچھیں، یہ حکم مبین ہم کو رب سے ملا ہے.